الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ رمضان المبارک دا آج پہلا دن ہے اور پہلا روزہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جنہ احباب نے آج روزہ رکھے ہے، اللہ سب کا روزہ اپنی بارگاہ شرف قبولیت میں نواز دے، اور مزید سارا مہینہ اللہ اپنی رحمت اور توفیق نال اپنی مدد نال سانو روزے رکھن دی اور صحیح معنی روزے نظام دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جنہ لوگاں دی قسمت دے اندر، جنہ دے نصیب ہے، جنہ دی زندگی چاہتا ہے، وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ نے کہ اے مہینہ رحمتاں والا، مغفرتاں والا، جہنم تو آزادی والا، رب نو راضی کرنے والا اور اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ اس اندر جنت دے دروازے سارے کھول دیتے جاندے نے اور سارا مہینہ کھلے رہتے ہیں، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے اور سارا مہینہ بند رہتے ہیں۔ اس مہینے دے اندر بھی اگر کوئی انسان
انہاں کھلے دروازیاں جو جنت وچ داخل نہ ہو سکے اور بند دروازیاں دے باوجود جہنم تو بچ نہ سکے، پھر بڑا ہی بد نصیب اور بڑا ہی بد قسمت انسان ہے۔ اللہ مینوں توانوں بد قسمتاں جو نکال کے خوش قسمت لوگاں شامل فرما دے۔ یہ جڑا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جدا قرآن میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے دے اندر سانو کی کرنا چاہیے تے اس مہینے نو کیویں گزارنا چاہیے۔ اللہ نے اس مہینے کا تذکرہ کر دیا اپنے قرآن میں نال اپنے قرآن کا تذکرہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے مہینہ رمضان دا او مہینہ ہے جدے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، جڑا قرآن لوگاں واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے اور حق اور باطل وچ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ایک مقام تے میرا رب اس طرح بیان فرماتے ہیں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماتے ہیں اساں اس قرآن نو لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جدے متعلق میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان دیاں آخری 5 تاک راتاں دے وچوں ایک رات ہے جنوں لیلۃ القدر کیا جاندا ہے، جدے اندر میرے رب نے قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ ایک مقام تے اللہ فرماندے ہیں کہ اے رمضان دے مہینے وچ رب نے قرآن اتاریا ہے، دوسرے مقام تے رب فرماندے ہیں اساں اس قرآن نو لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا ہے۔ ایک اور قرآن دا مقام سماعت فرماؤ، مولا فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں اساں اس قرآن کو برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا ہے، اور یہ برکت والی رات وہی ہے جنہوں رب نے دوسرے مقام تے لیلۃ القدر آکھی ہے، اور یہ رات رمضان کے اندر آندی ہے۔ گویا اللہ نے قرآن نو رمضان کے اندر نازل فرما کے یہ بات دسی ہے کہ قرآن دا تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے، اور کتنا کو گہرا تعلق ہے حدیث میں چوندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے تے والے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں بندہ رب دے سامنے پیش ہوئے گا نا تے اے بندے دے نال اللہ دے سامنے رمضان دے روزے بھی پیش ہوں گے تے رب دا قرآن بھی پیش ہوئے گا۔ فرمایا کہ رمضان دے روزے اللہ دے سامنے سفارش کریں گے، عرشاں والیا اساں اس بندے نو سارا دن کھان پین تو روکی رکھیا، اللہ سارا دن نو ایدیاں خواہشات تو روکی رکھیا، اللہ سارا دن اساں انہوں پابند کی تھی رکھیا، انہیں حلال رزق بھی نہیں کھاتا، انہیں حلال پانی بھی نہیں پیتا، انہیں حلال مشروبات بھی نہیں پیتے، سارا دن ایک کھان پین تو اور
دیگر اپنی خواہشات تو رکیا رہا تے جدوں اے رمضان دے روزے رب دے سامنے اے بات بیان کرن گے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر اے روزے اے بھی آکھن گے اللہ اے دے حق دے اندر ساری سفارش قبول فرما لے، اے نے ساری بے حرمتی نہیں کی تھی، اے نے ساڈا بڑا خیال رکھیا ہے تے یا اللہ اے دے حق وچ ساری سفارش قبول فرما لے۔ نبی پاک فرماندے نے رمضان دے روزے سفارش کر کے خاموش ہون گے تے رب دا قرآن بول پوے گا، آکھے گا اللہ جدوں رات پیندی سی تے لوگ سو جاندے سن پر میں انہاں نوں راتی سون نہیں دیتا، اللہ میں قیام اللیل دی صورت وچ انہاں نوں جگائی رکھیا، ربا میں تراویح دی صورت وچ انہاں نوں جگائی رکھیا، اللہ میں رات نوں انہاں نوں مصلی تے کھڑا کر دیتا، اے مصلی تے کھلو کے مینوں پڑھ دے رہے تے یا اللہ مینوں سن دے رہے، عرشاں والے انہاں میری بے حرمتی نہیں کی تھی، اللہ میری پاسداری کی تھی ہے، میں بھی انہاں دے حق وچ تیرے سامنے سفارش کرنا، اللہ انہاں نوں معاف کر دے۔ حدیث میں جاؤں گا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَشْفَعَانُ، اللہ انہاں تمہاری سفارش نو قبول کر کے اپنے بندے نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اے رب دا قرآن تے رمضان دا بڑا گہرا آپس وچ تعلق ہے، ایدی بڑی نسبت ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے اندر زیادہ قرآن دیاں تلاوت کر دے، نبی پاک اونج بھی قرآن بڑا پڑھ دے پر رمضان وچ انہاں کو اہتمام ہوندا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام کو آ جاندے تے اللہ دے نبی حضرت جبرائیل نو قرآن سناندے، حضرت جبرائیل میرے پیغمبر علیہ السلام نو قرآن سناندے، میرے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نال رمضان میں جو قرآن دا دور کر دے، قرآن سن دے، قرآن سنان دے، یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرامین تو بھی یہ دسیا ہے کہ رمضان دا تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، اس واسطے رمضان کے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن دی تلاوت کرنی چاہیے، اور میرے نبی نے اپنے عمل تو بھی یہ دسیا ہے کہ اگر میں رب دا نبی ہو کے اللہ دے فرشتیاں دے نال قرآن دا دور کرنا اس مہینے دے اندر، ایدہ مطلب ہے کہ توانوں بھی قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ حضرات ایتے بات میرے پیغمبر علیہ السلام دی تو سر سنیے، آپ کا فرمان بھی سنیے، اور میرے نبی نے صحابہ دے شگرد تابعین دے شگرد تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، سلف صالحین، انہاں دا جیڑا طریقہ جیڑا انہاں دا عمل رمضان وچ ملدا ہے یہی ملتا ہے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے متعلق ہوتا ہے کہ رمضان دی اندر 40 کو زیادہ مرتبہ قرآن دی تلاوت کر دے، اور بڑے سارے محدثین اور علماء دے متعلق ہوتا ہے کہ جدو رمضان دا مہینہ چڑھتا ساری مصروفیات ترک کر دیں، سارے کام چھڑ دیں، دیگر ساری مصروفیات کو ترک کر کے پورے دا پورا مہینہ اللہ کے قرآن واسطے وقف کر دیں، صبح بھی قرآن، دوپہری بھی قرآن، شامی بھی قرآن، راتی بھی قرآن۔ یہ ساری بات کا خلاصہ ہے کہ سانو رمضان کا مہینہ اگر اساں سنت کے مطابق گزارنا ہے، اگر اساں صحابہ کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے تو وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کے قرآن نال جڑ جائیے، جتنا زیادہ تو زیادہ ہو سکتا ہے اللہ کے قرآن دیا تلاوت کریے، صبح شہری کے اندر بھی رب کا قرآن پڑھیے، فجر کے اندر بھی رب کا قرآن پڑھیے، فجر کے بعد بھی اللہ کا قرآن پڑھیے، زور وقت بھی رب کا قرآن پڑھیے، عصر وقت بھی اللہ کا قرآن پڑھیے، مغرب وقت بھی رب کا قرآن پڑھیے، عشاء وقت بھی اللہ کا قرآن پڑھیے، رات کے پچھلے پہر بھی اللہ کا قرآن پڑھیے۔ اور پتا جو اے جنا لبے گا کی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام دی سن لو، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن نال اینا کو مشغول ہو جاندا ہے، جیڑا رب دے قرآن نال اینا کو مصروف ہو جاندا ہے، جیڑا اللہ دے قرآن دے نال اینا کو مشغول ہو جاندا ہے کہ اونوں قرآن دی تلاوت کرن دی
وجہ تو دعا منگن دا بھی وقت نہیں ملتا انہوں رب دا قرآن پڑھن دی وجہ تو رب کو اپنی حاجتاں منگن دا بھی وقت نہیں ملتا انہوں قرآن دی تلاوت دی وجہ تو اللہ کو اپنی ضرورتاں دا سوال کرن دا وقت بھی نہیں ملتا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب قرآن دی کثرت تلاوت دی وجہ تو کثرت نال قرآن پڑھن دی وجہ تو اس بندے نو بن منگیا او کچھ عطا کرتا ہے جو منگیا بھی نہیں ملتا یہ ہے رب دے قرآن دی زیادہ تلاوت کرن دا فائدہ جڑا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کسی امام کسی فقیہ کسی محدث کسی شیخ کسی علامہ مفتی کی بات نہیں اے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں جڑا اینا قرآن نال مشغول ہو جاتا ہے اینا قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ انہوں دعا منگن دا وقت نہیں ملتا اللہ پھر منگیا انہوں اور کچھ دیندے نے جڑا منگیا بھی انہوں نہیں سے ملنا حضرات ایتھوں اے ساری بات جو خلاصتاً میں تواڈے سامنے پیغام رکھنا چاہنا کہ اساں رمضان نو گزارنا تے قرآن دے نال گزارنا کدے نال گزارنا پڑھو گے قرآن انشاءاللہ یہ کوئی گل نہیں میں جناب 3 قرآن پڑھنے نے میں جناب 4 قرآن پڑھنے نے میں 5 پڑھنے نے اور جننے پڑھے جاندے نے پڑھا تو یہ کیوں کرنا ہے میں اینے پڑھنے نے اینے پڑھنے نے پڑھی جا جنہ پڑھ سکنے قرآن پر اس مہینے سے زیادہ تو زیادہ قرآن کی تلاوت کر کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ جنہیں جناب نے قرآن اتاریا جدی اندر میرے پیغمبر حضرت جبرائیل نے قرآن کا دور کر دے اللہ مینوں تو بھی کثرت نال قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے نمبر 2 اے مہینہ سانو کیویں گزارنا چاہیے اللہ نے نا ایسے قرآن دے اندر ایسے پارے دوسرے پارے دے اندر ایسے آیت تو بعد جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کر رہا سا اللہ نے اے تو بعد ایک بات بیان فرمائی فرمایا واذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اللہ نے پیچھے بھی رمضان کا تذکرہ فرمایا ہے یہ تو اگے بھی رب نے رمضان کا تذکرہ فرمایا ہے درمیان اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جدو تواڈے کولوں میرے بندے سوال کرن نا ساڈے میرے بارے وچ کہ ساڈا رب کتنا کو دور ہے اسی انہوں کیویں آواز ماری ہے تے فرمایا انہوں نے کہہ دیو فانی قریب میں بڑا ہی قریب جو اللہ کتنا کو قریب ہے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید میں تیری شارہ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں تیری شارہ کے نا اے دے نالوں بھی میں تیرے زیادہ نیڑے ہاں تے فرمایا میرے بندیاں نو کہہ دیو میں بڑا قریب ہاں تے ربا قریب ہو کے کرنا کی ہے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان جدوں دعاواں کرن والے میرے کولوں دعاواں کردے نے جدوں پکارن والے مینوں پکاردے نے جدوں میرے کولوں منگدے نے تے میں انہاں دیاں دعاواں قبول کرنا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اے قرآن دے اندر میرے رب نے رمضان دے مسائل دے درمیان دعا دا مسئلہ بیان فرما دیتا ہے اللہ سانو یہ تو کی سمجھنا چاہیے سمجھ یہ ہوندی ہے کہ پیچھے بھی رمضان دیاں گلاں اگے بھی رمضان دیاں باتاں پیچھے بھی رمضان دے مسائل اگے بھی رمضان دے مسائل تے درمیان جناب کی ہوندا ہے فرمایا واذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فرمایا مینوں پکارن والا جنوں پکاردا ہے میں اودیاں دعاواں قبول کرنا کیونکہ میں تیری شارہ تو بھی زیادہ قریب ہاں میں تیرے شارہ تو بھی تیرے زیادہ نیڑے ہاں میں تیری دعاواں قبول کرنا اللہ اس مقام تے دعا دا مسئلہ بیان کر کے دس لائے وے اے مہینہ قرآن والا بھی ہے تے اے مہینہ
دعاواں والا بھی ہے، اے دے اندر قرآن بھی کثرت نال پڑھنا ہے، اے دے اندر دعاواں بھی چوکیاں کریا کرو، کیونکہ قبولیت دیاں گھڑیاں بڑیاں ساریاں رب نے اس رمضان کے اندر رکھیاں ہیں۔ ہمیں بولو اونج ایک تمہیں سارے کو پتا ہے کہ تہجد کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے، پتا ہے کہ نہیں پتا؟ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے پچھلے پہر جدو سحری کا وقت جنوں آندے نے، اس سحری دے ٹائم جنوں ہوندا ہے نا تہجد دا ٹائم ہوندا ہے، فجر تو وہ گھنٹہ ڈیڑھ دو پہلا جڑا ٹائم ہوندا ہے، اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے تے آسمان تے آسمان دنیا تو مراد اے آسمان جڑا سانوں دسدا ہے، جڑا سانوں نظر آوندا ہے، اس آسمان تے میرا رب آ جاندا ہے تے آ کے اپنے بندیاں نوں آواز دیندا ہے، کی آندا ہے حل من مستغفرین حل من مسترزقین حل من مستشفعین، ہے کوئی رزق منگن والا رزق منگے میں رزق دے مانگا، ہے کوئی شفا منگن والا شفا منگے میں شفا دے مانگا، ہے کوئی میرے کو گناہاں دی معافی منگن والا معافیاں منگے میں معاف کر دے مانگا۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہر رات کے پچھلے پہر اللہ آسمان دنیا دے آ کے آوازاں مارتے ہیں، اور بھی کو دسو آوازاں جی وہ مارتا ہے تے اونے قبول کرنیاں نے تے آوازاں مار دینا، تے جی اونے قبول ہی نہیں کرنیاں تے آوازاں مارن دا کوئی گل ہے کوئی تک بند ہے؟ اور رب آوازاں مارتا ہے کیوں؟ آندا اٹھو میرے کو شفا منگو میں بیماریاں تو شفا دیاں گا، میرے کو رزق منگو میں رزق دیاں فراوانیاں عطا کراں گا، میرے کو گناہاں دیاں معافیاں منگو میں گناہ معاف کر دیاں گا۔ ہن 11 مہینے اس ٹائم اٹھنا ہر بندے دے بس دا روگ نہیں، ہر بندہ تہجد ٹائم اٹھ نہیں پاندا، اپنی اپنی مصروفیات نے اپنے اپنے معاملات نے، بعض ایسے خوش قسمت ہے یہ تہجد ٹائم اٹھ پیندے نے، زیادہ تر لوگاں کو نہیں اٹھیا جاندا، تے میرا رب آندا ہے اے مہینہ ایسا ہے جہدے وچ تو سحری دے بہانے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اور جدوں اٹھے 10 منٹ دا وقت پہلا لے کے اٹھ پیا کر، چوکا نہیں تے کوئی 2 رکعتاں پڑھ کے رب نو آواز مار لیا کر، رب اس وقت آپ قبول کرنے واسطے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ کیوں جی قبولیت کا وقت سانو ملتا ہے کہ نہیں ملتا پیا؟ کیڑا ٹائم؟ سحری کا ٹائم ہے جی۔ اگر سحری کرنے واسطے تو اذان تو آدھا گھنٹہ پہلا اٹھنا ہے، تو جناب پونا گھنٹہ پہلا اٹھتا ہے، 1 گھنٹہ پہلا اٹھتا ہے، وضو کر کے مصلے تے کھڑا ہو جا، 2 رکعت نماز پڑھ تے پڑھ کے رب کو دعا کر، اودوں تے رب آپ آندا میرے کو میں تیریاں دعاواں قبول کراں گا، میں تینوں عطا کراں گا۔ پتہ لگا ہے قبولیت دیاں گھڑیاں رب نے آسان کر دتیاں نے رمضان دے اندر، ادھروں سحری دا ٹائم ہے ادھروں افطاری دا ٹائم ہے، نعمتاں ساریاں سامنے پئیاں نے، شربت گوکے گولے اور جناب کھان پین دا سارا سامان سامنے پہ ہے۔ اس بندے نے ہاتھ اٹھائے نے عرشاں والے دی اگے التجاواں پیا کردا ہے تے میرا رب فرماندا ہے اے جیڑا افطاری دا وقت ہے اے بھی قبولیت دا وقت ہے، اس وقت بھی تو میرے کول دعا مانگ میں تیریاں دعاواں قبول کراں گا۔ افطاری دا وقت بھی قبولیت دا، سحری دا وقت بھی قبولیت دا، تے مہینہ کیڑا ہے ہی برکتاں والا، دعاواں دی قبولیت دا والا، جہنم دے دروازے بند ہو چکے نے، جنت دے دروازے کھل چکے نے، رحمتاں دے سارے دروازے کھل چکے نے، بخشش دے سارے دروازے کھل چکے نے، رب دے قرب دے سارے دروازے کھل چکے نے، اور جدوں اینا سما پیدا ہویا ہوئے تے پھر تے صرف ماڑی دی آواز مارن دی دیر ہے، اللہ اندر تو منگی میں تینوں عطا فرمائی گا۔ وہ کی رحمت جوش میں چاہیے نا، وہ کی رحمت بڑی جوش میں چاہیے۔ اور اے جڑا وقت نا افطاری دا وقت، یہ متعلق ایک حدیث سماعت فرما دے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا روزے دار ہے اینو رب 2 خوشیاں عطا فرماندے نے، لسائم فرحتان، روزے دار واسطے 2 خوشیاں نے، ایک خوشی کینوں ہے ان فطر ہی جدوں روزہ افطار کردا ہے، جدوں روزہ یہ پتہ جے روزہ افطار کردا ہے مومن واسطے بڑی خوشی دا وقت ہے، اور اس وقت دے اندر کی ہوندا ہے منہ دے وچوں سارا دن کھان پین چھڈن دی وجہ تو عجیب جی ایک سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے نا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
اے جڑی ادے منہ وچوں سمیل آندی ہے اللہ نو کستوری نالوں بھی زیادہ پسند ہے. اے روزے دار دے منہ چوں آن والی سمیل اللہ نو کستوری نالوں بھی زیادہ پسند ہے. ادھر منہ چو سمیل آندی ہوئے روزے دی وجہ تو ادھر ہاتھ چکے ہون ادھر بندہ رب کو منگدا ہوئے کی وجہ کہ اللہ تیریاں مراداں پوریاں نہ کرے گی. اس مہینے جو رب کو زیادہ منگ اللہ نے اے جڑا نا جی رمضان دے مسائل کے اندر دعا دا مسئلہ ذکر کر کے دسیا ہے. رمضان نو انج گزارو دعا کثرت نہ کرو رب کو چوکھا منگو. فرمایا دو خوشیاں نے روزے دار واسطے. ایک خوشی اندا فطر ہی جدو روزہ افطار کردا ہے اودوں خوشی ہوندی ہے کہ اللہ تو روزہ رکھن دی توفیق دتی سی تے یا اللہ ہن میں التجا کرنا اینو قبول بھی فرما لے. اور دوسری خوشی فرمایا اندا لقاء رب ہی جدو کل قیامت نو اپنے رب نو ملے گا اس وقت جدو اللہ دا استقبال باب الریان وچوں کرے گا اودوں اینی کو خوشی ہونی ہے جدا کوئی چھڑا نہیں کوئی نہیں. اللہ نے دے واسطے جنت دا دروازہ ایک خاص کر دیتا ہے. وہ نام کی رکھے باب الریان ومن لا يدخله الا الصائمون. اس دروازے جو گزرن گے تو صرف روزے دار گزرن گے. استقبال ہوگا آؤ جی روزے دار آؤ تو آج نے دروازہ خاص کر دیتا گیا. لیکن یہ ساری عظمت یہ ساری شانہ یہ کدو اس روزے دار ملن گیا جدو روزے دا مقصد پورا کرے گا. مقصد کی ہے لعلکم تتقون. مقصد ہے تانوں متقی بنایا جائے تانوں پرہیزگار بنایا جائے تواڈے اندر تقوی پیدا کیتا جائے تواڈے وچوں اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کڈ دتیاں جان تواڈے وچوں کتاب و سنت دی مخالفت کڈ دتی جائے تواڈے اندر اللہ دی محبت پیدا کر دتی جائے تواڈے اندر رب دا پیار پیدا کر دتا جائے رسول اللہ دی محبت پیدا کر دتی جائے. اے ساری چیزاں دا خلاصہ کا نام ہے تقوی پرہیزگاری. فرمائے روزے تواڈے تے تاں فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ. اللہ ہن متقی کیویں بنا گے تے سانو اے فضیلتاں کیویں ملن گیاں کتنی کو فضیلتاں نے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرماندے نے کہ ہر چیز دا بدلہ 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک ہے سوائے روزے تو. اللہ روزے دا بدلہ کتنا ہے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے واسطے وے اودی جزا میں رب آپ ہی ہاں. بعد نے دا معنی اے کیتا ہے بعد نے معنی اے کیتا ہے روزہ میرے واسطے وے اودی جزا بھی میں ہی دے سکنا. یعنی اینی کوئی جزا ہے کہ فرشتے لکھ نہیں سکتے اینا کوئی دا بدلہ کوئی شمار کاری نہیں سکتا. اس واسطے میں رب آپ ہی اگی جزا دیاں گا یا میں آپ ہی اگی جزا بن جاواں گا. پر یہ رب آپ جزا روزے دا بنے گا کدوں بنے گا جدوں اسی روزے دا مقصد پورا کریں گے. مقصد کی ہے لعلکم تتقون. تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. اور متقی کیویں بنا گے پرہیزگار کیویں بنا گے طریقہ کی ہے میرے نبی دی حدیث تے عمل کر لیا جائے بندہ متقی بن جاندا ہے. بہترین روزہ گزردا ہے. کی عمل کیویں کرنا عمل کیڑی حدیث تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحیح بخاری دی روایت ہے آپ فرماندے نے من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی آپ جھوٹ بولنا نہیں چھڑدا روزہ رکھ کے بھی جھوٹیاں گلاں سننیاں نہیں چھڑدا روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھڑدا روزہ رکھ کے بھی جھوٹ کو ویکھنا نہیں چھڑدا روزہ رکھ کے بھی جھوٹ تے عمل کرنا نہیں چھڑدا اور جہالت والے کام روزہ رکھ کے بھی نہیں چھڑدا. فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر وہ بھوکا رہن دی وجہ تو مرد ہے تے مر جائے پیاسیا رہن دی وجہ تو مرد ہے تے مر جائے رب نو دے مرن دی کوئی پرواہ نہیں اللہ نو دے بھوکیا رہن دی کوئی پرواہ نہیں اللہ نو دے پیاسیا رہن دی کوئی پرواہ نہیں. کدی جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے پر جہالت والے کام نہیں چھڑدا روزہ رکھدا ہے جھوٹ نہیں چھڑدا فراغ نہیں چھڑدا دھوکا نہیں چھڑدا دو نمبری نہیں چھڑدا اس
نام وجہ بھی بیان کی دی ہے. اللہ کی وجہ ہے؟ فرمایا یہ روزے دار میرے لیے روزہ رکھ دے. اس واسطے نظام میں آپ بنا رکھ روزہ کینے رکھ دے؟ فرمایا یادہ شہوتہ و طعامہ، یہ روزہ رکھ کے کھانا بھی چھڑ دے تے اپنی خواہشات بھی چھڑ دے. ایتھے ایک بات بڑی نوٹ کرنے والی حدیث کے لفظوں کے مطابق یادہ شہوتہ و طعامہ، شہوتہ و طعامہ. تو دھیان کرنا، شہوت کا معنی خواہشات، طعام کا معنی ارے ہم تو کھانا ہے ماشاءاللہ تیاری ہو رہی ہے نا جی. شہوت کا معنی خواہشات، طعام کا معنی کھانا. اسی کی کرنے ہیں؟ کھان پین چھڑ دینے ہیں تے خواہشات نہیں چھڑنے. ساری دیہڑی جھوٹ بولنے ہیں، فراڈ کرنے ہیں، دھوکے دینے ہیں، دو نمبریاں کرنے ہیں، غیبتاں، چغلیاں، الزام تراشیاں، تہمتاں، پگڑیاں اچھالنا، سب کچھ کرنے ہیں تے کھانا پینا چھڑ دینے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ذکر شہوت کا کیتا ہے، بعد ذکر کھانے کا کیتا ہے. کی دسیا ہے کہ کھان پین کو چھڈن دا نام روزہ ہی نہیں. اصل روزہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کیتا جائے. پہلا خواہشات کا ذکر کیتا ہے، بعد کھان کا ذکر کیتا ہے. اسی صرف ٹھڈ دا روزہ رکھنے ہیں اور میرا نبی دستا ہے صرف ٹھڈ دا روزہ نہیں، زبان دا بھی روزہ ہے، یہ تو غلط بات نہیں کرنی. کنا دا بھی روزہ ہے، یہ تو غلط بات نہیں سننی. اکھاں دا بھی روزہ ہے، یہ تو غلط چیز نہیں دیکھنی. ہاتھاں دا بھی روزہ ہے، یہ غلط کام نہیں کرنے. پیراں دا بھی روزہ ہے، غلط راہ تے نہیں چلنا. سر تو لے کے پیراں تک سارے جسم دا روزہ ہے. جب تک تو یہ روزہ نہیں رکھے گا اس وقت تک ساریاں فضیلتاں تو محروم رہے گا. یہ جنیاں فضیلتاں روزے دار واسطے بیان ہوئیاں نے، خوشی ملتی ہے، رب آپ ملے گا اور دعاواں قبول ہوندیاں نے اور دیگر جنیاں بھی فضیلتاں نے یہ ادو نصیب ہون گیاں جدو سارے جسم دا روزہ رکھیں. سر تو پیرا تک پھر تو متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا. پھر انشاءاللہ کل قیامت ہو جائے گا تو رب جنت کا دروازہ سپیشل تیرے واسطے کھولے گا، تیرا رب استقبال کرے گا. حضرات ساری بات کا خلاصہ رمضان کیویں گزارنا ہے؟ قرآن بولو بولو، جنہوں نے سمجھ آئی ہو تو بولو ہاں قرآن کثرت، قرآن کثرت نال پڑھنا. نمبر 2 دعاواں کثرت نال کرنیاں نے. نمبر 3 رمضان دے روزے انج گزارنے نے کہ سر تو پیراں تک سارے جسم نو پابند کرنا کہ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی نہیں کرنی. تے پھر رات نو قیام بھی انشاءاللہ کرنا ہے. وہ فائدہ کی ہوئے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلی ساری زندگی دے گناہ صغیرہ معاف فرما دے. اللہ میں تو کتاب و سنت کے مطابق اس مہینے زیادہ تو زیادہ رحمت اور برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبولیت کا وقت ہے تے آؤ اللہ کو دعا کریے، اللہ ساری انتظامات دعا قبول فرمائے. تے ایک بعد افطاری تساں کرنی کتے اے سامنے کون؟ اچھا جی اے سامنے حویلی ہے جی، اس حویلی کے اندر تساں افطاری جا کے ہوئی جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بیبیاں دا پروگرام ہے الاحسان ایجوکیشن سینٹر کے اندر 9 مارچ بروز اتوار 9:30 بجے شروع ہوئے گا، جتھے نامور مبلغات تشریف لے گیا. 9 مارچ بروز اتوار جن خواتین جامع تشریف لے جانا. دعا فرماؤ جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلی علیہ. عرشم عالیہ جڑے مومن فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ ہن تک جننے بھی اہل ایمان دنیا تو جا چکے کروٹ کروٹ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما. اللہ سارے عزیز رشتہ دار اساتذہ دوست و احباب، اللہ سارے مربی، اللہ سارے ساتھی جماعتی احباب، اللہ جڑا جڑا جتھے جتھے دنیا تو جا چکے ہیں ربا سارے دیاں قبراں نوں جنت دا باغیچہ بنا.
اے میرے اللہ جڑے بیمار نے سانو سارے نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ ہر قسم دیاں بیماریاں تو روحانی جسمانی مرضاں تو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے میرے اللہ جڑے دادے اللہ دیر تو بیمار نے مہینیاں تو سالاں تو بیمار نے اللہ انہاں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما میرے مولا دکھیاں دے دکھ دور فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما اولاداں مالیاں دیاں اولاداں نوں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اے میرے اللہ سانو اپنے ماں باپ لئی صدقہ جاریہ بنا شادیاں اولاداں نوں ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا اللہ اج دا پروگرام جنہاں ساتھیاں ترتیب دیتا ہے جڑے پروگرام کروان والے میرے واسطے خرچ کرنے والے اللہ کھانے پکان والے افطاری دے انتظام کرنے والے اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں کا قبول فرما اے میرے ربا جنہاں کھانے پکائے افطاری دا انتظام کیتا ہے احباب واسطے اللہ انہاں دیاں محبتاں محنتاں قبول فرما اللہ اج دے اس پروگرام نوں نالے صدقہ جاریہ بنا اللہ جنہیں میرے ساتھی میرے بزرگ ماما بہنا اللہ بچے جوان بڑھے تھے موجود نے اللہ انہاں جو سنیا تے جو میں سنایا جے تے سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرما اللہ سانو متقی تے پرہیزگار بنا دے ربا یہو جا بنا دے تینوں پسند آ جائیے سانو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے اللہ سانیاں التجاواں دے دعاواں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين.